نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری حج سے بیت اللہ کی تربیتی آن لائن کلاس کی سیریز الحمدللہ اپنے شیڈیول کے مطابق جاری ہے۔ پچھلی جو ہماری کلاس ہوئی کلاس نمبر 4، جس کا پہلا چیپٹر یا پہلا حصہ پچھلے ہفتے منعقد کیا گیا، اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ عمرہ اور قیام مکہ اس عنوان سے ہمارا پہلا حصہ تھا، جس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر بات کی کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، لمبا سفر کر کے پہنچے ہوں گے، تھکاوٹ بھی ہوگی، تو پہلے آرام کریں، اگر کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھائیں اور اپنی انرجی کو جمع کریں۔ اس کے بعد عمرے کی تیاری کریں کہ کس طرح آپ کو حرم پہنچنا ہے، کس طرح عمرہ ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اب حرم پہنچیں۔ اس سے پہلے ہم احرام پہن چکے ہیں اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ احرام دو چادروں کا یا کسی مخصوص لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام نام ہے 3 چیزوں کا۔ اس میں سے ایک ہے 2 رکعت نماز جو کہ ہم پڑھتے ہیں، یہ آپشنل یا اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے نیت، اور تیسری چیز ہے تلبیہ کا پڑھنا۔ تو جب ہم نیت کر لیتے ہیں عمرہ کی یا حج کی، اور اس کے بعد ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اب ہم نے اپنے اوپر چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ احرام نام ہے اس چیز کا کہ اب ہم نے جو جائز چیزیں تھیں، ان جائز چیزوں کو ہم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ ان چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بننا، سنورنا، زیب و زینت اختیار کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، جسم کے مطابق مردوں کے لیے جسم کے مطابق ڈھلے ہوئے کپڑے پہننا، اپنے ہاتھ، پاؤں یا سر کو ڈھانپنا۔ آدمی جو ہیں وہ پاؤں میں ایسی چپل پہنیں گے جس سے پاؤں کے مخصوص حصے کھلے رہیں گے، جو عام طور پر 2 پٹی والی چپل ہوتی ہے۔ سر کو نہیں ڈھانپنا ہے، چہرے کو نہیں ڈھانپنا ہے، ہاتھ کو نہیں ڈھانپنا ہے، پاؤں کو نہیں ڈھانپنا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری دیگر جائز چیزیں تھیں جو کہ اب ہمارے اوپر حرام ہو جائیں گی، اس لیے اس کا نام احرام ہے۔ اور یہ جب تک حرام رہیں گی، جب تک ہم اپنا اگر عمرہ کی نیت کی ہے تو عمرہ مکمل کر لیں، یا اگر حج کی نیت کی ہے تو جب تک قربانی یا حلق یا قصر نہ کروا لیں، جب تک یہ چیزیں ہم پر حرام ہی رہیں گی۔ حج کے اندر طواف زیارہ تک بھی حرام ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم پچھلی لیکچر میں سیکھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب ہم تلبیہ پڑھیں گے تو کم سے کم طاق عدد میں تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ کم سے کم 3 یا 5 یا 7 دفعہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک بار درود شریف جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک دعا ہم نے پڑھنی ہے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ تو یہ ہم حالت احرام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم طواف کے لیے یعنی کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام پہنچیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو ہم طواف کرنے جا رہے ہیں، تو یہ جو احرام تھا یہ اس کا عمرے کا پہلا فرض تھا، اور احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے عمرے کا وہ ہے طواف۔ تو جب ہم اس طواف کو کرنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچیں گے تو اس طواف کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ جس طرح احرام میں 3 چیزیں تھیں، جس میں سے ایک چیز نماز اختیاری تھی، آپشنل تھی، باقی 2 چیزیں لازمی تھیں۔ اس طواف کے اندر 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں لازمی ہیں، اس میں اختیاری آپشنل نہیں ہیں۔ تو سب سے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم طواف کے لیے پہنچیں گے، مطاف وہ جگہ وہ فلور جس کے اوپر طواف کیا جاتا ہے، جب ہم مطاف میں پہنچیں گے مسجد الحرام کے اندر، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے طواف کی نیت مکمل کرنی ہے کہ جی ہم طواف کس کے لیے کس نیت سے کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو عمرے کا طواف ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر آپ نفل طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس نفل طواف کی بھی نیت کریں گے۔ اب ہم صرف طواف کی بات کر رہے ہیں، عمرے کا طواف بھی ہو سکتا ہے، نفل طواف بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم مسجد جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
جو مسجد الحرام ہے اس کی جو تحیہ ہے وہ طواف ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ آتے ہیں باہر سے تو افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ پہلے ایک طواف ادا کریں، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور سہولت ہے۔ تو طواف الگ الگ قسم کے ہو سکتے ہیں، 7 یا 8 الگ الگ قسم کے طواف ہیں۔ اس میں سے ایک طواف، کیونکہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم عمرے کا طواف کریں گے، اگر ہم حج کے لیے آتے ہیں تو حج کا طواف، طواف زیارہ کر رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی سا بھی ہم طواف کریں گے تو طواف کے لیے 3 چیزیں ہونا لازمی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیت، کہ ہم یہ طواف شروع کرنے جا رہے ہیں یہ کس نیت کا طواف ہے۔ اس کی نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ متعین نہیں ہے، نیت اصل میں نام ہے دل کے ارادے کا۔ تو اگر آپ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر اب ہم ذہنی طور پر تیار ہیں کہ جی اب میں مسجد الحرام جا رہا ہوں، میں وہاں پہ طواف کروں گا یا عمرے کی ادائیگی کروں گا، تو یہ آلریڈی آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ مخصوص کوئی الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کی نیت ہے عمرے کے طواف کی اور زبان سے ادا کرتے کرتے کچھ غلط بات کوئی اور نکل گیا، تب نفل طواف نکل گیا، تو وہ آپ کی نیت عمرے کی ہی رہے گی۔ تو یہ نیت جو ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، سیدھا رکھنا ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کو ہر قسم کے ریاکاری سے اور نقائص اعمال سے بچائیں۔ اب اس کے بعد جب آپ مطاف میں پہنچیں گے، اگر آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بیت اللہ کا استقبال کرنا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگنی ہے، اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے۔ یہ طواف کے علاوہ ایک عمل ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نیچے مطاف میں پہنچ گئے ہیں تو اب آپ نے طواف مکمل کرنا ہے۔ تو طواف جو ہے اس کی پہلی عمل ہو گیا نیت۔ اس کا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے بیت اللہ کے گرد 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ یہ 7 چکر کاؤنٹر کلاک وائز ہوتے ہیں، یعنی گھڑی جس طرح گھومتی ہے نا، گھڑی کی سوئی، اس کے الٹا گھومنا ہے ہم نے بیت اللہ کے گرد، ٹھیک ہے؟ اور یہ 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ ان 7 چکر میں 1 استقبال اور 8 استلام ہوں گے۔ یہ چیز زبانی طور پر یاد کر لیں، اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو اس میں لکھ کر رکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ چیز یاد رہے کہ ایک طواف جب آپ مکمل کریں گے تو ایک طواف کے اندر نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد دوسری چیز بیت اللہ کے گرد 7 چکر مکمل کرنے ہیں، جو کہ 1 استقبال اور 8 استلام کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہم یہاں پر مختصر سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ استقبال کیا ہے اور استلام کیا ہے۔ تو جب ہم مطاف میں پہنچیں گے تو طواف شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ ہے حجر اسود کی لائن، یعنی کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ یہ جو ایک بلڈنگ یا ایک کمرہ ہے اس کے 4 کونے ہیں، اس کے ایک کونے کے اوپر حجر اسود نصب کیا گیا ہے، جہاں پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب فرمایا تھا، آج تک اسی جگہ نصب ہے۔ تو طواف جب بھی شروع ہوگا تو حجر اسود کی سیدھی یا لائن سے شروع ہوگا۔ اگر رش نہیں ہے اور آپ بالکل حجر اسود کے قریب ہیں تو آپ حجر اسود کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر رش ہے اور آپ حجر اسود سے دور ہیں تو اس کی بہت آسان پہچان یہ ہے کہ حجر اسود آپ لیں گے اپنے الٹے ہاتھ پہ، یعنی خانہ کعبہ اور حجر اسود ہوگا آپ کے الٹے ہاتھ پہ۔ جب آپ چل رہے ہوں گے تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو دور دیوار کی طرف گرین کلر کی بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ لائٹس ہیں یہ حجر اسود کی سیدھ کی علامت ہیں۔ تو اس سیدھ میں جب آپ آ جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ حجر اسود کی لائن میں آ گئے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو استقبال کیا ہے؟ استقبال یہ ہے کہ حجر اسود کی لائن میں آنے سے پہلے، اب آپ کافی پہلے یا تھوڑا سا پہلے یہ آپ کی مرضی ہے، اس یہاں پہ آ کے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، جیسے ہم نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف مکمل رخ کرتے ہیں نا، ہمارا ہاتھ پاؤں سینہ سب کچھ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح بالکل بیت اللہ کی طرف اپنا پورا روئے سخن کر کے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے کرنا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا استقبال۔ اب استقبال کے بعد اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اب آپ اس سیدھ میں آئیں گے جس سیدھ میں حجر اسود ہے۔ تو حجر اسود آپ کے الٹے ہاتھ پر ہوگا اور وہ جو گرین لائٹ ہے وہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو منہ ہے وہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ آپ سامنے چل رہے ہوں گے۔ تو اس لائن پہ آ کے کھڑے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ بعینی ہی اسی لائن پہ کھڑے ہونا، اگر ایک قدم پیچھے ایک قدم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہاں پہ آ کے آپ کھڑے ہوں گے تو اب آپ نے تھوڑا سا خیال یہ رکھنا ہے کہ اب آپ طواف شروع کر رہے ہیں،
تو اب طواف شروع کرنے سے لے کر اور طواف ختم کرنے تک آپ کا پورا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا کا پورا رخ ہمارے جسم کا ایک عضو خانہ کعبہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب جب ہم طواف شروع کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعظیم یہ ہے کہ اب ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں رہے گا، اب خانہ کعبہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے گا، الٹے ہاتھ کی طرف ہمارے کنسٹرکٹڈ مسجد رہے گی۔ اور جب بھی ہمیں استلام کرنا ہے یعنی حجر اسود کا بوسہ دینا ہے یا اس کی علامت کرنی ہے، تو ہم نے صرف اور صرف اپنے جو نیچے کا دھڑ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، وہ سامنے کی طرف رہے گا، اور صرف جو اوپر کا جسم ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے لیفٹ ہینڈ کی طرف رخ کرنا ہے، اور ہم نے دور سے ایسے اشارہ کرنا ہے جیسے ہم نے حجر اسود کو چھو کے بوسہ دیا ہے۔ اگر ہم بالکل حجر اسود کے قریب ہیں اور ہم بوسہ دے سکتے ہیں تو اس ٹائم تو ہمیں بوسہ دینا لازمی ہے۔ اگر ہم کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا آج کل کے ٹائم میں کہ ساتوں چکروں میں حجر اسود کو بوسہ دے سکیں، تو دور سے ہم نے یہ اشارہ اس طرح کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے کہ جیسے ہم نے حجر اسود کو ہم نے ہاتھ سے ٹچ کیا اور ٹچ کر کے اس کو ہم نے ہاتھ کو بوسہ دے لیا، اس چیز کا نام ہے استلام، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ نماز کی طرح نیت باندھتے ہیں، جیسے کانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں پر جب حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے ہم نے، اور دور سے ہم نے ایسا اشارہ کرنا ہے کہ جیسے ہم حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہوں، بس۔ تو ہم نے دونوں ہاتھوں سے ایسا اشارہ کرنا ہے جیسے ہم نے حجر اسود کو چھوا اور اس کے بعد ہاتھوں کو ہم نے بوسہ دے لیا اپنے ہونٹوں سے، تو یہ ہو گیا ایک استلام، اس چیز کو کہتے ہیں استلام۔ اگر آپ قریب ہیں تو بوسہ دیں گے، اور اگر آپ دور ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کریں گے، یہ ہو جائے گا ایک استلام۔ اب آپ کے پاؤں تو سامنے کی طرف تھے، خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے، آپ نے اوپر کے جسم کو تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف رخ کر کے حجر اسود کو استلام کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا رخ واپس سامنے کی طرف کر لیا۔ اب آپ یہاں پہ چلنا شروع کریں گے۔ اب اس کے اندر دو یا تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نفل طواف کر رہے ہیں، اگر آپ نفل طواف کر رہے ہیں تو آپ نے معمولی کی ترتیب سے چلنا ہے۔ اگر آپ احرام پہن کر عمرے والا یا حج کا طواف کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ استقبال سے پہلے مرد حضرات اپنا سیدھا کندھا کھول دیں گے، یعنی کہ ابھی تک ہم نے جو احرام پہنا ہوا تھا وہ دونوں کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا، تو ہم یہ کریں گے کہ جو احرام ہے اس کو سیدھے کندھے کے نیچے بغل سے گھما کے اوپر لے آئیں گے، تو سیدھا جو کندھا ہے نا ہمارا یہ ظاہر ہو جائے گا، سیدھا کندھا اور سیدھا ہاتھ پورا کا پورا ظاہر ہو جائے گا، باقی الٹا کندھا ہمارا ڈھکا رہے گا۔ یہ مردوں کے لیے لازمی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ استقبال سے پہلے کرنا ہے ہم نے، پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ نفل طواف نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ عمرہ کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے، تو جو پہلے تین چکر ہیں اس میں ہم نے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اکڑ کے چلنا ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں بھاگتے ہیں یا دوڑتے ہیں یا ٹکرا جاتے ہیں، تو ہم نے ایسا عمل نہیں کرنا ہے، پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اگر ہم پہلوانوں کی طرح چلیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ کسی کو لگ رہے ہوں، ہمارے پاؤں کسی کو لگ رہے ہوں، کسی دوسرے حاجی کو تکلیف ہو رہی ہو۔ ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، اور حالت احرام میں ہماری ذات سے، ہماری جان سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ یہ احرام ہے، یعنی کہ یہ ہم نے اپنا حرام کر دیا اپنے اوپر کہ ہم نے اپنے آپ سے کسی کے دل کو، کسی کے جسم کو تکلیف پہنچانی ہے۔ تو اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس رش زیادہ ہے اور آپ اس طرح نہیں چل سکتے ہیں تو آپ بے شک نارمل اسپیڈ میں چلیں، یہ سنت ہے، مسنون ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کسی کو ایذا پہنچانا انتہائی نقصان دہ ہے حالت احرام کے اندر، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر سہولت ہے تو جو پہلے تین چکر ہیں ان پہلے تین چکر کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے۔ اگر سہولت ہو، تھوڑی سی سہولت ہو تو تھوڑا سا چل لیں، اگر پورے چکر میں اگر سہولت ہے تو اس طرح چلیں، نہیں ہے سہولت تو بے شک نارمل اسپیڈ میں چلیں۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں بھاگیں گی نہیں، دوڑیں گی نہیں، رش نہیں کریں گی، جلدی نہیں کریں گی، عزت سے، وقار سے، متانت سے اور عاجزی سے اپنے آپ کو جھکا کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ جب ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہم نیت باندھتے ہیں،
تو یہ مومن کی معراج ہے، یعنی کہ انسان اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم طواف شروع کر دیتے ہیں تو اب ہم ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اللہ رب العزت سے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نماز اور طواف ایک جیسی ہی عبادتیں ہیں، جس میں دونوں میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ طواف میں بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، نماز میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی حالت نماز میں ہے وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرے گا تو نیت ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حالت احرام میں صرف اتنی اجازت دی گئی ہے کہ بوقت ضرورت، اگر کوئی انتہائی ضرورت ہے تو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز اور طواف دونوں ایک جیسی ہی عبادات ہیں۔ نماز کے لیے بھی وضو لازمی ہے، طواف کے لیے بھی وضو لازمی ہے۔ اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو طواف ہوگا ہی نہیں۔ اگر غلطی سے کسی نے طواف کر لیا اور بعد میں اسے یاد آیا کہ اس کا وضو ہی نہیں تھا تو ایک دم، یعنی کہ ایک قربانی یا ایک بکرا اس کو حدود حرم میں قربان کرنا پڑے گا، اور طواف کی اعادہ بھی کرنا پڑے گا، اس کو دہرانا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز اور طواف دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم یہ شروع کر دیتے ہیں تو ہم فوراً اللہ رب العزت سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اب ہم نے عاجزی سے، انکساری سے، متانت سے اب ہم نے یہ طواف کا عمل مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو عربی میں کوئی دعا آتی ہے تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اردو میں کوئی دعا آتی ہے تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اللہ کا ذکر یاد ہے تو آپ وہ ذکر کر سکتے ہیں، اگر کسی کوئی حافظ قرآن ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں آتا ہے تو جو آپ کے دل میں جس زبان میں الفاظ ہیں، اردو، سندھی، پنجابی، پشتو، ہند کو، جس زبان میں آپ چاہیں اللہ رب العزت سے بات کرتے رہیں، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک میں نے فلانا گناہ کیا ہے، اللہ پاک اسے معاف کر دیں۔ اللہ پاک میں نے فلانا گناہ کیا ہے، اللہ پاک اسے معاف کر دیں۔ اے میرے پروردگار، میں نے آپ کی فلانی جگہ نافرمانی کی ہے، فلانے بندے کا آپ کے دل دکھایا ہے، اللہ پاک میں نے فلانا آپ کی حد توڑ دی ہے۔ تو یہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کو پیش کرتے رہیں، اللہ پاک فلانی چیز معاف کر دیں، اللہ پاک فلانی چیز معاف کر دیں، اللہ پاک یہ والی چیز بھی معاف کر دیں، اللہ پاک آپ راضی ہو جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں، اللہ پاک مجھے ایسا بنا لیں کہ میں آئندہ آپ کے اعمال، آپ کی حبیب کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بن جاؤں۔ تو دوران طواف جو آپ کا دل چاہے وہ پڑھتے رہیں، چلتے رہیں، سر جھکا کے چلتے رہیں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ سیدھے ہاتھ پہ کون ہے، الٹے ہاتھ پہ کون ہے، کس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ بالکل عاجزی سے، انکساری سے، سر جھکا کے سہولت سے چلتے رہیں، ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اعمال کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک طواف بھی اتنا قابل کرنا ہے کہ وہ طواف اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ تو اب ہم چلتے 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 خانہ کعبہ کے پہلے جو رکن تھا، جو پہلا کونا تھا جہاں پہ حجر اسود تھا، وہاں سے ہم نے چلنا شروع کیا ہے۔ مقام ابراہیم سے ہوتے ہوئے ہم دوسرے کونے کی طرف آ گئے ہیں، یہاں سے حتیم شروع ہو رہا ہے، وہاں سے چلتے چلتے ہم تیسرے کونے کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں پہ نسبتاً کم رش ہوتا ہے، آپ تیز چل سکتے ہیں۔ یہاں سے جب آپ آگے آئیں گے تو جو حجر اسود سے پہلا والا خانہ کعبہ کا کونا ہے، جس طرف باب عبدالعزیز بھی ہے، اس کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ رکن کہتے ہیں کونے کو۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، اور چوتھا مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا۔ تو جو رکن یمانی ہے، جب آپ رکن یمانی پہ پہنچیں گے تو رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود والے کونے تک کے جو بیچ کا علاقہ ہے، یہاں کے لیے جو سب سے مسنون دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ یہ دعا بہت ساری جگہوں پہ پڑھی بھی جاتی ہے، اس کو آپ کو گروپ میں بھی لکھ کے بھیج دیا جائے گا، یہ زبانی طور پر یاد کر لیجئے۔ تو یہ دعا خاص ہے جو کہ رکن یمانی سے اور حجر اسود والا جو کونا ہے یہاں تک آپ نے بار بار دہرانی ہے، اور رو رو کے دورانی ہے، اللہ پاک سے مانگ مانگ کے دورانی ہے۔ یہ دعا بہت عظیم دعا ہے، بہت بہت فضیلت والی دعا ہے، اور خود اللہ نے حکم فرمایا ہے اس دعا کے مانگنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے تو ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ والی دعا مجھ سے مانگو تو میں تمہیں کچھ خاص دوں گا۔ تو یہ دعا خاص طور پر رکن یمانی سے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ پہ مانگنی ہے۔ ایک اور سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا اور رکن یمانی کے قریب پہنچے تو رکن یمانی کو ہاتھ سے ٹچ کیا۔ جب آپ انشاءاللہ اللہ چاہے گا اور ہم سب پہنچیں گے تو رکن یمانی کے اوپر جو غلاف کعبہ ہے نا، وہ ایک کونے سے انہوں نے کھولا ہوا ہے، وہ باقی سب جگہ سے خانہ کعبہ ڈھکا ہوا ہے غلاف کعبہ سے،
لیکن رکن یمانی سے اس کونے سے کھولا ہوا اس لیے ہے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو ہاتھ ٹچ کرنا ہے. لیکن اگر ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ہاتھ ٹچ نہیں کرنا ہے. نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت شدید خوشبو اور عود لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بہت تیز خوشبو ہے، اور حالت احرام میں ہر قسم کی خوشبو یا زیب و زینت سے ہمیں دور رہنا ہے. تو لہٰذا اگر ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں یا اگر ہم حج کا طواف کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور سا طواف کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ہاتھ ٹچ کر سکتے ہیں سنت کی نیت سے، تو اس کا ثواب ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ایک چکر ہمارا مکمل ہوا. اب جب ہم دوبارہ آئیں گے تو وہی والی لائن پہ حجر اسود ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہوگا، ہری لائٹ ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہوگی، اور ہمارا رخ سامنے کی طرف ہوگا، خانہ کعبہ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک چکر جب مکمل ہو گیا ہے تو اب ہم نے اپنی پاؤں کو یا اپنے جسم کو بیت اللہ کی طرف موڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنا رخ سامنے ہی رکھنا ہے. صرف اوپر کے جسم کا تھوڑا سا حصہ الٹے ہاتھ کی طرف موڑ کے اور بسم اللہ اللہ اکبر بیت اللہ کی طرف حجر اسود کی طرف دیکھ کر ہم نے دور سے استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چکر مکمل ہوا ہے اور یہ ہمارا دوسرا استلام ہوگا، یعنی ایک استلام ہم نے طواف شروع کرنے سے پہلے کیا تھا. اب جب ہم نے پہلا چکر مکمل کر لیا ہے تو یہ ہمارا دوسرا استلام ہوگا. تو دوسرا استلام کر کے اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اسی طرح عاجزی سے انکساری سے اللہ سے لو لگاتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے دوسرا چکر مکمل کریں گے. رکن یمانی کے اوپر آ کے دوبارہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں گے اور دوبارہ حجر اسود والی لائن میں آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا. طواف کی تسبیح یا کاؤنٹر اپنے پاس رکھیں اور اس کے اندر گنتی گنتے رہیں، کیونکہ طواف بعض اوقات آدھے گھنٹے کا یا لمبا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو بھول نہیں پڑ جائے، شیطان آپ کو پریشان نہ کرے اس چیز کے اندر نا. تو گنتے رہیں کہ کتنے چکر مکمل ہوں گے. جب چکر مکمل ہو اس کے بعد 1 کا بٹن دبائیں آپ کاؤنٹر میں، یا ایک تسبیح کو ایک دانہ آگے کریں مکمل ہونے کے بعد، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ مکمل ہو گیا ہے یہ چکر. تو جب دوسرا چکر مکمل ہوگا تو تیسرا استلام کریں گے. اسی طرح چلتے چلتے جب تیسرا چکر مکمل ہوگا تو چوتھا استلام کریں گے. چوتھا چکر مکمل ہوگا تو پانچواں استلام کریں گے. پانچواں چکر مکمل ہوگا تو چھٹا استلام کریں گے. چھٹا چکر مکمل ہوگا تو ساتواں استلام کریں گے. اور جب ساتواں چکر مکمل ہوگا تو آٹھواں استلام کریں گے. تو یہ طواف کا دوسرا عمل تھا. پہلا عمل تھا نیت، اور دوسرا عمل تھا بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، ایک استقبال اور 8 استلام کے ساتھ. تو جناب یہ آپ کے طواف کا دوسرا عمل 7 چکر مکمل ہو گئے ہیں. ہر طواف کے 7 چکر کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا واجب ہے. افضل ترین تو یہ ہے کہ اس کو مطاف میں یہ بیت اللہ مسجد الحرام میں ہی پڑھا جائے. اگر کوئی غلطی سے پاکستان آ گیا اور بھول گیا اور اس کو بعد میں یاد آیا کہ میں نہیں پڑھ سکا تھا، تو اس کو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور توبہ طائب ہوں استغفار کر سکتے ہیں. تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے آپ نے. افضل تو یہ ہے کہ اس کو مقام ابراہیم کے پاس پڑھا جائے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن آج کل کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور مقام ابراہیم کی طرف لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ مقام ابراہیم پہ یہ 2 رکعت نہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کے طواف میں تکلیف ہوتی ہے یا کسی کو اپنے اعمال میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا. تو افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ دور ہو جائیں وہاں سے، کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہو، تو وہاں سہولت سے آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ اچھی طرح سیر ہو کر زمزم پئیں، یا اگر چاہیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ اچھی طرح سیر ہو کر زمزم پئیں. پیٹ بھر کے اچھی طرح زمزم پینا ہے آپ نے، بالکل اچھی طرح. یہ سنت عمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کا، آپ نے نیت کر لی. نیت کرنے کے بعد 7 چکر مکمل کر لیے ایک استقبال اور 8 استلام کے ساتھ، اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لی. تو یہ جو آپ کا حج کا دوسرا فرض تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد حج کے پہلے واجب یعنی کہ عمرے کا جو آپ کا دوسرا فرض تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، طواف. اب اس کے بعد عمرے کا پہلا واجب ہے سعی. تو اب ہم سعی کی طرف جائیں گے. تو سعی کی طرف جانے سے پہلے 9واں استلام کرنا ہے، یہ خیال رکھیے گا کہ ڈائریکٹ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ کے فوراً سعی کے لیے نہیں جانا ہے. اب واپس آئیں گے ہم وہی حجر اسود والی لائن میں.
ٹھیک ہے. اب بے شک آپ اپنا پورا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا طواف مکمل ہو چکا ہے. تو بے شک پورا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے وہی گرین لائٹ اور حجر اسود والی لائٹ دیکھ کے، اور اس کے بعد حجر اسود کا دور سے استلام کر لیں. اگر قریب جا سکتے ہیں تو بوسہ دے دیں، یا دور سے استلام کر لیں. بسم اللہ اللہ اکبر. دونوں ہاتھوں کو آپ ایسا اشارہ کریں جیسے آپ حجر اسود کو ٹچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کا بوسہ دے لیں. تو یہ ہو گیا آپ کا نواں استلام. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو ٹوٹل 9 استلام ہیں. 8 استلام طواف میں ہیں اور ایک استلام سعی سے پہلے ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے طواف شروع کرنے سے پہلے ایک استلام کیا تھا، اسی طرح سعی شروع کرنے سے پہلے بھی ایک استلام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کر کے پھر جہاں پہ گرین لائٹ ہے نا، آپ اس کی سمت میں سفر کرنا شروع کر دیں. خانہ کعبہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جہاں پر گرین لائٹ ہے اس سمت میں جائیں گے تو یہیں سیدھے ہاتھ پہ الا مسعا، یعنی سعی کی طرف جانے کا راستہ، ایرو لکھے ہوئے نظر آئیں گے، لکھا ہوگا الا مسعا الا مسعا. یا کسی سے پوچھ لیں الا مسعا یا مسعا، مسعا کہاں ہے یا سعی کہاں ہے، تو آپ کو بتا دیں گے. اردو بھی سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ، تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں چلے جائیں. تو سعی کرنے کے لیے آپ مسعا، یعنی کہ مطاف اس جگہ کا نام ہے جہاں طواف کرتے ہیں، مسعا اس جگہ کا نام ہے جہاں سعی کرتے ہیں. تو اب آپ اس جگہ پہنچ جائیں. یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے بیچ کا علاقہ ہے. 3 یا 4 منزلہ ہے سعی، جو اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ کریں گے تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں آپ کو واضح نظر آئیں گی، ان کی پہچان نظر آئے گی آپ کو. صفا کی تو پہاڑی میں باقاعدہ پتھر ہیں، وہ آپ کو شیشے کے وہاں پہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے لیکن دور سے دیکھ سکتے ہیں. مروہ والی پہاڑی پر جب آپ جائیں گے تو زمین پہ انہوں نے کچی زمین ایسی رکھی ہوئی ہے دور سے دیکھنے کے لیے، کہ وہاں پہ انہوں نے ٹائل یا ماربل نہیں لگایا ہوا، صرف علامت کے طور پر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصلی جو مروہ پہاڑی تھی وہ یہ تھی. تو اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ چاہیں تو گراؤنڈ فلور پہ بھی سعی کر سکتے ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور یا چھت پہ بھی سعی کر سکتے ہیں. بہتر اور آسان یہ ہے کہ آپ فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور پہ سعی کریں، کیونکہ وہاں رش کم ہوتا ہے تو دھکم پیل نہیں ہوتی، تو سہولت سے سعی ہو جاتی ہے. ڈسٹینس ساری سعی کا برابر ہے، کسی بھی فلور پہ کریں تو سہولت والی سعی کریں تو زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کے ساتھ ویل چیئر والے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ آپ اوپر جائیں، اور ویل چیئر کے مخصوص راستے بنے ہیں، انہی راستوں کے اندر ہی ویل چیئر چلائیں. باہر ویل چیئر نہ چلائیں کہ مبادا آپ کی ویل چیئر سے کسی دوسرے حاجی کو تکلیف نہ ہو جائے. تو اب جب آپ جا رہے ہیں سعی کی طرف تو آپ پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے یہ پڑھنا. تو اب آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی کی طرف پہنچیں گے. تو صفا پہاڑی کی طرف پہنچ کے صفا پہاڑی کی طرف کمر کریں، نیچے زمین دیکھیں گے نا تو خانہ کعبہ کی جو سمت ہے، یعنی کہ جو نماز پڑھنے کی لائن ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ خانہ کعبہ کہاں پر ہے. تو تھوڑا سا آپ کے سامنے یا سیدھے ہاتھ کی طرف ہو سکتا ہے خانہ کعبہ نا، تو الٹے ہاتھ کی طرف. تو آپ وہاں جا کے خانہ کعبہ اگر نظر آتا ہے تو افضل ہے، نظر نہیں آتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی ہے آپ نے. کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو دعا آپ چاہیں وہ آسانی سے سہولت سے مانگ سکتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک اس کو میری زندگی میں بار بار یہ عمل، یہ موقع لے کر آ کہ میں زندگی میں ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر سال عمرہ کروں، سعی کروں. اور جو جو دعائیں اللہ کے حبیب نے، بزرگان دین نے، صالحین نے یہاں مانگی ہیں، وہ سب دعاؤں میں اپنا حصہ مانگیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ دعا مانگ کے اب آپ نے صفا سے مروہ کی طرف سفر کرنا ہے، چلنا ہے. آدمیوں نے بھی چلنا ہے، عورتوں نے بھی چلنا ہے، وقار سے، متانت سے چلنا ہے، عاجزی سے، انکساری سے چلنا ہے، سر کو جھکا کے چلنا ہے. ادھر ادھر آپ نے دیکھنا نہیں ہے. اچھا ایک چیز جو میں بھول گیا تھا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ سعی کی نیت. تو اگر آپ سعی کر رہے ہیں، اگر حج ہے تو حج کی سعی کی نیت کریں گے، اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو عمرہ کی سعی کی نیت کریں گے. یہ بھی دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں. جب آپ جا رہے ہیں صحیح کے لیے تو سمجھیں یہ آپ کی نیت ہو گئی ہے، آپ جا ہی رہے ہیں. تو وہاں پہ جا کے پھر آپ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہتے ہوئے پہنچنا ہے، اور پھر اس کے بعد صفا تک پہنچ کے وہاں پہ دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگ کر صفا اور مروہ کے درمیان چلنا ہے، اور ٹوٹل 7 چکر مکمل کرنے ہیں. اب جب صفا سے مروہ کی طرف آپ چلنا شروع کریں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اوپر چھت پہ گرین کلر کی لائٹیں LED لگی ہوئی نظر آئیں گی، جو سامنے دور تک تھوڑی سی جا رہی ہوں گی. یہ ملین اخبرین اس کو کہتے ہیں، گرین لائٹس کہتے ہیں اس کو. ان کے درمیان میں آدمیوں نے دوڑنا ہے، باقاعدہ دوڑنا ہے. دوڑنے کا مطلب کوئی 100 کلومیٹر ریس والا دوڑنا نہیں ہے، تھوڑا سا تیز چلنا ہے یہاں پر نا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام صلاۃ والسلام کی وائف تھیں، وہ یہاں پر دوڑی تھیں. تو ان کی اقتداء میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہم نے یہاں پر دوڑنا ہے.
تو یہ صرف آدمیوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے پہلے نہیں دوڑنا، اس کے بعد نہیں دوڑنا۔ تو جب اس لائٹ کے نیچے پہنچیں تو یہاں سے آپ اپنی سپیڈ کو بڑھا دیں، اور دوڑتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ سامنے کسی سے ٹکرانا نہیں ہے، کسی کو پاؤں نہیں مارنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی حالت احرام میں چل رہے ہیں۔ تو اس طرح دوڑنا ہے۔ اگر رش ہے، آپ دوڑ نہیں سکتے تو نہیں دوڑیں، واجب نہیں ہے۔ اگر سہولت ہو تو یہاں پہ تیز چلیں یا دوڑیں، اور جہاں پہ گرین لائٹ ختم ہو جائیں وہاں پر آپ نے دوڑنا بند کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے دوبارہ چلتے 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 آپ مروہ پہنچیں گے، تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ یعنی صفا سے مروہ جا کے واپس صفا پہ آنے کا مطلب ایک چکر نہیں ہے، بلکہ صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہاں پہنچ جائیں تو اپنے کاؤنٹر کو 1 کر لیں آپ۔ اس کے بعد مروہ پہ پہنچ کے دعا کرنی ہے، جس طرح ہم نے صفا پہ پہنچ کے دعا کی تھی، تو اسی طرح مروہ پہ پہنچ کے بھی دعا کرنی ہے۔ یہاں پر جو بھی دعا آپ کو آتی ہے اردو میں، آپ کی زبان میں، اس کو انگلش میں آپ مانگیں۔ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، ہر طرح کی دعا مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں، اللہ رب العزت سے تھوڑی سی دعا مانگ کے پھر واپس مروہ سے صفا کی طرف سفر کرنا ہے آپ نے۔ آگے جانے کے بعد دوبارہ وہی گرین لائٹس نظر آئیں گی، تو وہی گرین لائٹس میں آپ نے دوبارہ تیز چلنا ہے یا دوڑنا ہے، اگر رش نہیں ہے تو۔ اگر رش ہے تو آپ نے سہولت سے چلنا ہے۔ واپس جب آپ صفا پہنچیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ تو دوبارہ اپنے کاؤنٹر کو 2 کر لیں آپ۔ یہاں پہ دوبارہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے۔ دعا کا ایسا خیال رکھیے گا کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو، راستے میں بیچ میں کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگنی ہے، ستون کی آڑ میں کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو۔ اب یہ 2 چکر مکمل ہو گئے ہیں مروہ سے واپس صفا پہ آ کے۔ تو صفا سے مروہ آپ جائیں گے دوسری بار تو یہ تیسرا چکر ہوگا۔ مروہ سے صفا پہ آپ دوسری بار آئیں گے تو یہ چوتھا چکر ہوگا۔ پھر واپس صفا سے مروہ جائیں گے تیسری بار تو یہ آپ کا 5واں چکر ہوگا۔ مروہ سے صفا پر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا تیسری بار تو یہ 6ٹھا چکر ہوگا۔ پھر صفا سے مروہ جب آپ جائیں گے تو یہ 7واں چکر ہوگا آپ کا۔ اب جب آپ مروہ پہ پہنچ جائیں گے تو مبارک ہو، آپ کا عمرے کا عمل مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ بس صرف ایک واجب باقی رہ گیا ہے، وہ واجب ہے 2 رکعت وہ واجب ہے حلق یا قصر۔ اب اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں شکرانے کے طور پر۔ وہ نفل آپ یہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، مسجد الحرام میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو جہاں آسانی ہو، سہولت ہو، لوگوں کو تکلیف نہیں ہو، وہاں پر جا کر آپ نفل ادا کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد ابھی تک آپ حالت احرام میں ہیں، یعنی کہ ابھی تک آپ نے چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو دوسرا واجب ہے عمرے کا وہ ہے حلق یا قصر۔ اگر آدمیوں کے سر کے پورے بال 1 انچ سے زیادہ بڑے ہیں، پورے بال 1 انچ سے زیادہ بڑے ہیں، تو آپ 0 والی مشین لگا کر ٹریمر کے ذریعے سے قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 5-6 انچ جتنے بڑے ہیں پورے سر کے بال، تو اس کو آپ 1 انچ سے زیادہ کینچی سے کاٹ سکتے ہیں، تو یہ کہلائے گا قصر۔ اگر آپ کے پورے سر کے بال 1 انچ سے چھوٹے ہیں، یا آدھے سر کے یا پاؤ سر کے بال 1 انچ سے چھوٹے ہیں، باقی بڑے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے حلق کروانا ہے۔ حلق کا مطلب یہ کہ آپ نے مکمل گنجا ہونا ہے بلیڈ کے ذریعے سے نا، یعنی ریزر کے ذریعے سے آپ نے مکمل طور پر گنجا ہونا ہے چاروں طرف سے، یہ کہلائے گا حلق۔ وہاں پر مختلف مکتبہ فکر کے اور مختلف مسالک کے لوگ تشریف لاتے ہیں، تو کچھ لوگ کینچی سے تھوڑے سے بال سیدھے ہاتھ سے کاٹ لیے، تھوڑے سے بال الٹے ہاتھ سے کاٹ لیے، تھوڑے سے بال آگے سے کاٹ لیے، تھوڑے سے بال کینچی سے پیچھے سے کاٹ لیے، وہ کہتے ہیں جی قصر ہو گیا ہے۔ تو یہ فقہ حنفیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کی دیکھا تاکہ عمل نہیں کرنا ہے، آپ نے وہ عمل کرنا ہے جو فقہ حنفیہ کے مطابق ہے۔ تو فقہ حنفیہ کے اندر حلق یا قصر 2 ہی چیزیں ہیں، قصر بھی مکمل بالوں کا ہے اور حلق بھی مکمل بالوں کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت فرمایا تو انہوں نے حلق کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ دوبارہ دریافت فرمایا تو انہوں نے دوبارہ حلق کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ تیسری بار دریافت فرمایا گیا تو انہوں نے تیسری بار دوبارہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس کے بعد چوتھی بار جب دریافت فرمایا گیا تو انہوں نے کہا اور قصر کرنے والوں کے لیے بھی، یعنی ان کے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ صرف فرمایا اور قصر کرنے والوں کے لیے بھی، یعنی ان کو حلق والوں کی دعا میں شامل فرمایا ہے۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ حلق کا درجہ بہت افضل ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلق ثابت ہے۔ تو اس میں کوئی عار نہیں کریں، کوئی شرم نہیں کریں، بلکہ حلق کروائیں۔ یہاں پر نا حلق افضل عمل ہے، سنت عمل ہے، مسنون عمل ہے، افضل عمل ہے۔ تو اب جب آپ نے حلق کروا دیا ہے، مثال کے طور پر آپ کسی حجام کی یہاں سالون میں تشریف لے جاتے ہیں، حلق کروا دیتے ہیں، تو جب حلق مکمل ہو گیا
تو اب آپ نے جسم پہ اپنے احرام کے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، وہ جو 2 چادریں ہیں، لیکن اب آپ کی احرام کی پابندیوں سے، احرام کی حدود و قیود سے اب آپ نکل گئے ہیں، اب احرام ختم ہو گیا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، احرام نام ہے کہ نیت کر کے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام قرار دے دینا۔ تو اب جب آپ نے حلق کر دیا ہے تو اب وہ حلال چیزیں واپس آپ کے اوپر حلال ہو گئی ہیں۔ تو یہ جی آپ کا عمرہ الحمدللہ رب العالمین مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ متفرق مسائل ہیں، مثال کے طور پر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو حالت وضو میں لازمی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے اندر مطاف میں گیا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پریشان نہیں ہوں، اب مطاف میں اندر جو ہے وہ جگہ جگہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں، تو آپ وضو خانے میں جا کے وضو کر سکتے ہیں۔ جب آپ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے داخل ہوں گے تو وہاں سے نیچے مطاف میں جانے کی سیڑھیاں ہیں، آٹومیٹک سیڑھیاں، اسکیلیٹرز بھی ہیں، اور پتھر کا زینہ بھی ہے۔ یہ زینہ نیچے اتر رہا ہے، اسی زینے کے پیچھے جب آپ گھوم کر آئیں گے، آپ سیدھے جائیں گے تو خانہ کعبہ ہے، اگر آپ گھوم کے پیچھے آئیں گے تو یہ وضو خانہ ہے، آدمیوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ تو یہاں پہ آپ سہولت سے وضو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پیٹ میں گیس گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ بالکل سہولت سے وضو کر کے اور پھر اس کے بعد طواف شروع کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر طواف کرتے ہوئے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے کتنے چکر مکمل ہو گئے ہیں۔ اگر ایک بھی چکر مکمل نہیں ہوا ہے تو وضو کر کے طواف دوبارہ زیرو سے شروع کرنا ہے۔ اگر ایک چکر مکمل ہو گیا تھا اور دوسرے چکر کے بیچ میں تھے آپ اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ نیا وضو کر کے دوبارہ زیرو سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اگر 2 چکر مکمل ہو گئے تھے اور تیسرا چکر کے بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو وضو کر کے زیرو سے شروع کرنا ہے۔ اگر 3 چکر مکمل ہو گئے تھے اور چوتھے چکر کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا تھا تو وضو کرنے کے بعد تیسرا چکر مکمل ہو گیا ہے، چوتھے چکر سے ہی آپ نے طواف کرنا ہے۔ اسی طرح اگر 4 چکر مکمل ہو گئے تھے اور 5ویں چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو 4 چکر آپ کے کامل ہیں، اب وضو کر کے 5ویں چکر سے آپ طواف شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں سے وضو ٹوٹا ہے وہاں سے آپ احتیاط سے باہر نکلیں، وضو کر کے واپس آئیں۔ اب جو چکر شروع کرنا ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ دوبارہ حجر اسود سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حجر اسود پہ آ کے دوبارہ استلام کرنا ہے، اور استلام کر کے پھر جو چکر ہے آپ کا، اگر زیرو ہے تو پہلے چکر سے، اگر 5واں ہے تو 5ویں چکر سے پھر آپ نے دوبارہ طواف شروع کرنا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ آپ کا طواف کا۔ جب طواف مکمل ہو گیا تو واجب الطواف پڑھنی ہے، کیونکہ یہ نماز ہے، اس کے لیے بھی آپ کا وضو لازمی ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے نماز واجب الطواف پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ سعی کے لیے جائیں گے تو سعی کے لیے وضو ہونا لازمی نہیں ہے، افضل ہے۔ اگر دوران سعی یا سعی پہ جانے سے پہلے یا سعی کے کرتے وقت اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بغیر وضو کے سعی کر سکتے ہیں۔ تو آپ بلا تردد بغیر وضو کے صحیح کر لیں، جب صحیح مکمل ہو جائے تو دوبارہ آپ اس جگہ آئیں جہاں وضو کرتے ہیں، کیونکہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے آپ نے، اور نفل نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی سی بھی نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی۔ تو وضو کر کے پھر اس کے بعد آپ نفل پڑھیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا حلق یا قصر کا مسئلہ آپ کو آلریڈی بتایا جا چکا ہے۔ اچھا، عورتوں کے بال کیونکہ عام طور پر بہت ہی زیادہ لمبے ہوتے ہیں، 6 انچ یا ان سے بھی زیادہ لمبے ہوتے ہیں، تو عورتوں کے لیے صرف قصر ہی ہے۔ قصر کیا ہے کہ وہ اپنے سر کے پورے جو بال ہیں اس میں سے ایک حصہ سیدھے ہاتھ کی طرف بالوں کا لیں، اس کو ایک انگلی کے اوپر گول موڑ لیں، اتنے بالوں کو کینچی سے کاٹ لیں، پھر الٹے ہاتھ کی طرف، الٹے کان کی طرف سے بالوں کو لیں، انگلی پہ موڑ کے کاٹ لیں، پیچھے سے لیں، آگے سے لیں۔ تو چاروں طرف سے اگر اس طرح اپنے بال کاٹ لیں گی تو یہ ان کا قصر مکمل ہو جائے گا۔ تو عورتوں کے لیے صرف اور صرف قصر ہی ہے، اور آدمیوں کے لیے افضل ہے کہ وہ حلق کروائیں۔ اگر ان کے بال بہت ہی بڑے ہیں تو وہ قصر کروا سکتے ہیں۔ ہماری اس کلاس کا ٹائم تقریباً مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ کلاس کو جوائن کیا ہے۔ آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہیں تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مفتیان کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، ہم سب ٹیم گروپ میں موجود رہے گی، آپ کے سوالوں کا جواب دیتی رہے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔